بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں کسی بھی مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ خواب میں بھی خدا کی نعمتوں، فیض اور الہامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم اب تک 2 موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع یہ تھا کہ ہم کیوں سونے سے پہلے آداب کو سیکھیں۔ ہمارا دوسرا موضوع یہ تھا کہ کھانے کی ہماری نیند اور خواب پر کیا اثرات ہیں۔ ہمارا تیسرا موضوع کہ جسے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھی صفائی کے ہمارے نیند اور خواب پر کیا اثرات ہیں۔ ویسے تو صفائی کے بہت زیادہ نکات ہیں، جیسے سوتے وقت صاف لباس پہننا، یا سوتے وقت جس گدے پر سویا جائے اس کا صاف ہونا، تمیز ہونا، صاف اور پاکیزہ تکیے پر سر رکھنا، کمرے کا صاف ہونا یا کمرے میں آکسیجن کا ہونا، یہ سب انتہائی اہم نکات ہیں کہ جس کا سونے سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں ان نکات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک پاک اور صاف بیڈ شیٹ بچھی ہوتی ہے، تکیے بھی صاف ہوتے ہیں، بلینکٹ بھی صاف ہوتے ہیں، کمرہ بھی صاف ہوتا ہے، لیکن وہ 3 نکات کہ جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس سے غفلت کرتے ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ اس بات پر توجہ رکھیں کہ سونے سے پہلے ہم اپنی نظافت اور صفائی کے لیے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ہم خود کے راحت تر سونے کے لیے، فائدہ مند سونے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ صفائی سے جسم اور روح دونوں سکون میں آتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی گندگی ہماری نیند کو نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے خواب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پہلا وہ نقطہ کہ جس سے ہم بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں وہ مسواک کرنا ہے۔ دین اسلام میں سونے سے پہلے مسواک کرنا، یا نماز سے پہلے مسواک کرنا، یا کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنا ہر مقام پر ایک اعلیٰ ترین اہمیت رکھتا ہے۔ مسواک کرنا پیغمبروں کی عادات میں شامل تھا۔ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے اس قدر مسواک کرنے کے بارے میں تاکید کی، میں خوفزدہ ہو گیا کہ مسواک کرنا واجب نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف امام باقر علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر لوگ مسواک کرنے کے فوائد کو جان لیں تو مسواک کو رات کو اپنے ساتھ بستر پر لے کر جائیں۔ مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز 70 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسواک کرنے کے بعد سونے جاتے تھے، اور حیرت زدہ بات یہ ہے کہ جب سونے جاتے تھے تو مسواک کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ جب بیدار ہوں تو سب سے پہلا کام ان کا مسواک کرنا ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مسواک کرنے کی اہمیت کو یہ بات 2 برابر کر دیتی ہے کہ ایک طرف ہمارے دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے تو دوسری طرف ہم سکون سے سوتے ہیں، اچھے خواب دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کی تائید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں کر رہے ہیں کہ مسواک کرنا فرشتوں کے حضور کا باعث ہے۔ جب انسان مسواک کر کے سوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتے کیوں انسان کے پاس آتے ہیں؟ اس کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام انسان کو سکون میں لانا ہے، اس کے دل میں خدا کی یاد کو زیادہ کرنا ہے، اور جب اس کے دل میں خدا کی یاد زیادہ ہوگی تو اس کا شمار اہل ایمان میں ہوگا، اور جب وہ اہل ایمان میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا وجود سکون میں آئے گا، اس کے خیالات سکون میں آئیں گے، وہ بہتر اور اچھے طریقے سے سوئے گا۔ دوسرا وہ نقطہ کہ جسے ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، عموماً غفلت برتتے ہیں اور سونے سے پہلے اسے انجام نہیں دیتے،
وہ بیت الخلا جانا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ 4 نکات اپنے فرزند سے بیان کیے کہ اگر اس پر انسان عمل کرے تو وہ ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جائے گا، جس میں ایک صحیح سے چبا کر کھانا تھا اور دوسرا بیت الخلا جانا۔ وہ 4 نکات امیر المومنین علیہ السلام کے ان کو بھی ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک بھوکے نہ ہو سفرے پر نہ بیٹھو، ابھی بھوک باقی ہو سفرے سے اٹھ جاؤ، غذا کو اچھی طریقے سے چبا کر کھاؤ، اور اگر جب چاہتے ہو کہ سو تو بیت الخلا جاؤ پھر سو۔ جو شخص ان 4 نکات کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، ڈاکٹروں سے بے نیاز ہو جائے گا، یعنی مریض نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا کیوں جائیں؟ اس کے ہماری نیند پر کیا اثرات ہیں، ہمارے خواب پر کیا اثرات ہیں؟ جب انسانی جسم میں سے زائد مواد باہر نکل جاتا ہے تو انسان سکون کا احساس کرتا ہے، اور یہی سکون کا احساس اسے سکون سے سونے دیتا ہے، اسے اچھی نیند آتی ہے۔ ہر وہ کام کہ جو ہمارے جسم کو سکون میں لاتا ہے وہ ہماری نیند پر بھی اثر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیند پر ایک نگاہ ڈالیں تو ہماری نیند کے کچھ دورے ہیں اور ہر دورے کے کچھ مراحل ہیں۔ ہمارے ہر 2 گھنٹے کی نیند ایک مکمل دورہ کہلاتی ہے۔ اگر ہم 6 گھنٹے سوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیند کے 3 دوروں کو عبور کیا ہے، اور نیند کے ہر دورے کے خود 5 مراحل ہیں، یعنی ہر 2 گھنٹے کی نیند 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ بہت ہلکی نیند ہے، دوسرا حصہ ہلکی نیند ہے، تیسرا حصہ گہری نیند ہے، چوتھا حصہ بہت زیادہ گہری نیند ہے، اور 5واں حصہ رکاوٹ والی نیند ہے کہ جس میں وہ بار بار اٹھتا ہے۔ اور جب ہم اس پورے مرحلے کو گزارتے ہیں تو تقریباً 110 منٹ درکار ہوتے ہیں اس مرحلے کو گزارنے کے لیے، اور جب ایک بار یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم دوبارہ اس مرحلے کو شروع کرتے ہیں، دوبارہ ہماری نیند ہلکی ہو جاتی ہے، پھر گہری نیند میں سو جاتے ہیں، پھر ہم نیند سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہر رات کو تقریباً ہم 3 مرتبہ ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان مراحل کو بیان کرنا نہیں ہے، اس کی توضیح دینا نہیں ہے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کی کیفیت میں تبدیلی لائیں، اور ہم اس وقت اپنی نیند سے مکمل طور پر راضی ہوں گے جب ہم اس دورے کو گزاریں گے، اس 5 مراحل کو گزاریں گے۔ اگر ہم ان 5 مراحل کو طے کرنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، نیند اور خواب کی صحیح لذت کو محسوس نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری نیند میں رکاوٹ ہے یا ہماری نیند کی کیفیت کو کم کر رہی ہے، ہم اس رکاوٹ کو اپنی زندگی میں سے ہٹائیں۔ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا جائیں گے، اضافی مواد آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گا تو آپ سکون سے سوئیں گے، وگرنہ آپ آدھی رات کو اٹھیں گے، رات کو چند مرتبہ اٹھیں گے بیت الخلا جانے کے لیے، اور اس وقت آپ ان مراحل کو پورا نہیں کریں گے۔ ان مراحل کے بیچ میں آپ اٹھ جائیں گے اور پھر آپ کی نیند کامل تر نہیں ہوگی، آپ اپنی نیند سے راضی نہیں ہوں گے۔ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا نہ جانا نہ صرف آپ کی نیند کی مدت میں کمی لائے گا بلکہ اس کی کیفیت میں بھی کمی لائے گا، اور آپ سکون سے نہیں سوئیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ ایک بہترین لذت بخش خواب دیکھ رہے ہوں کہ جس سے آپ کو خوشی ہو رہی ہو،
لیکن بیت الخلاء جانے کی وجہ سے آپ کا وہ خواب ٹوٹ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے۔